السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بری طرح سے پھیل رہی ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں ہمارے معاشرے میں نظر آنے لگے ہیں۔ ہمارے آنے والی نسلیں ان چیزوں کا شکار ہوں گی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہلے کہ پانی جو ہے وہ سارے سے گزر جائے، ہم اس چیز کے اوپر توجہ دیں اور دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں کس طرح ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو ہم کس طرح ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ میں آج بات کرنے لگی ہوں فیملی ولاگنگ کے اوپر، اس کے ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، کس طرح سے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے اور کس طرح یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی زمانے میں لوگ دوسروں کو بتاتے ہوئے شرماتے تھے اور دوسروں کے سامنے ان چیزوں کا ذکر نہیں تھے کرتے، آج وہی چیزیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہیں اور ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایز اے پیرنٹس ہمارے لیے یہ چیز لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہمارے چھوٹے بہن بھائیاں جو کنٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں، چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا وہ اس قابل ہیں بھی کہ وہ دیکھ سکیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر ہم بات کریں نا فیملی ولاگنگ کی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو سب کے سامنے پبلک کرتے ہیں، سب کو دکھانا پسند کرتے ہیں، اپنی شادی کے ولاگز، پھر یہاں تک نہیں بلکہ ان کے لیے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ ایک کنٹینٹ بن جاتا ہے۔ آج میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں گیا، یا آج ہم یہاں گئے، یہ کیا ہم نے، وہ کیا، یہ چیزیں ان کے لیے کنٹینٹ بن جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو سوشل میڈیا پہ لانے سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کو نہ صرف سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں بلکہ ان کو نچواتے بھی ہیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں۔ کیونکہ جو لوگ ظاہر ہے ان کو جو اتنے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کس نظر سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے بے حجاب ہو کر آئیں گی یا کسی کے سامنے ناچیں گی تو لوگ تو آپ کو دیکھیں گے، اور پھر آپ کو اس چیز پہ شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں یا ایسے دیکھتے ہیں، تو یا ہماری پرائیویٹ لائف کی جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ پھر جب ان کے فین ان سے کوئی کوشچن پوچھتے ہیں نا جو ان کے ذاتی زندگی کے متعلق ہوتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پرائیویٹ لائف ہے، ہم کیوں شیئر کریں یا ہم ایسی باتیں شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ہر چیز بتا چکے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ یہ لوگ اپنے شادی کے ولاگز، اس کے بعد پھر اپنی پریگنینسی کے ولاگز، اب بات یہاں تک نہیں رہی بلکہ اکثر لڑکیاں اپنی پیریڈز کے ولاگ بنا رہی ہوتی ہیں، وہ باتیں جو کسی زمانے میں پرائیویٹ رہتی تھیں اور جو لڑکیاں دوسروں کے سامنے بولنے سے شرماتی تھیں کہ بھائی ایک حیا ہوتی ہے نا انسان کے اندر، وہ نہیں رہی۔ اب سوشل میڈیا ان چیزوں کو ختم کرتا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ مین بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ایجوکیشن پرپس، ٹھیک ہے، آپ کسی کو کچھ سکھانے کے لیے یا تعلیم کے مقصد کے ذریعے آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دینا کہ اب ہر دن کا ولاگ آئے گا، یہ سب کرنا یہ بے حیائی میں آتا ہے، نہ کہ ایجوکیشن پرپس میں آتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک ویڈیو بھی اٹیچ کر دوں گی، آپ دیکھیے گا اس ویڈیو کو۔ میری 7 پریگننسی کا 30 ویک کا ڈے 4 جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ میری مارننگ ماشاءاللہ بہت یہ لوگ اپنی زندگی کو بہت گلیمرس کر کے دکھاتے ہیں، بہت خوبصورت زندگی، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہمارے پاس ایک اچھا پیار کرنے والا شوہر ہے، اب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کو زندگی کی وہ مشکلات نہیں بتائیں گے جو کس طرح انسان کو اپنی لائف میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت سی چیزوں پہ۔ نوجوان لڑکیاں ان لوگوں کے ولاگز دیکھتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میری شادی ہو جائے گی نا تو میری ساری زندگی سیٹ ہو جائے گی، میں ٹھیک رہوں گی، میں ہر چیز مجھے مل جائے گی، میں خوش رہوں گی، یا جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گی، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ دکھائی یہ چیز ہے، یہی چیز بتائی گئی ہے۔ اب بہت سی لڑکیاں ان لوگوں کو دیکھ کے نا تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں کسی چیز سے منع کر رہے ہیں نا، کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں پابند کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد جب میری شادی ہو جائے گی تو میرے پاس سب کچھ ہوگا، مجھے پہ اس طرح پابندیاں نہیں لگیں گی، تو وہ یہ چیز سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ان لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ شادی کے بعد آپ کو بہت سی جگہوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت سی جگہوں پہ خاموش رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے۔ ان کی نظر میں بس شادی جو ہوتی ہے نا وہ ایک لائف ہوتی ہے جس کے بعد سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ میں اپنی مرضی سے کروں گی، میرے پاس گاڑی ہوگی، دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور اس طرح کی ان کی سوچ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی لڑکیوں کے لیے بعد میں زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی پسند کی چیز نہیں نہ ملتی
تو ان کو لگتا ہے کہ شاید میرا شوہر اچھا نہیں ہے، یا دوسری لڑکیوں کے شوہر تو یہ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ جو لائف ہمیں دکھائی جا رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ، وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ایک اسکرپٹڈ لائف ہوتی ہے ان کی، جس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنا پورا دن آپ کو 20-25 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو اپنا سارا دن دکھاتے ہیں، تو وہ اس میں ہر چیز آپ کو دکھاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ صرف وہی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں جو انہیں اسکرپٹڈ کی ہوتی ہیں، جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جو عوام دیکھنا پسند کرتی ہے. اب اگر آپ کسی کو سوشل میڈیا پہ روتے ہوئے دیکھیں گے نا، تو آپ کو اس شخص سے بس ایک ہمدردی ہوگی، آپ کے دل میں یہ آئے گا، لو جی یہ بندہ تو ہمدردی کے لیے کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آپ خوش دیکھیں گے نا، تو آپ اس کی طرف خود بخود اٹریکٹ ہوں گے، آپ لوگ اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، آپ اس کی طرح کے بننے کی کوشش کریں گے. یہ چیز ہے کہ ان کو اپنے ویوز کے لیے صرف اور صرف اپنی ایک فیک لائف دکھانی پڑتی ہے، جو کہ حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے، اور دیکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی حقیقی زندگی ہے، اسی طرح ان کی زندگی ہے حقیقت میں، جبکہ حقیقت میں زندگی اس طرح نہیں ہوتی. اور یہ سب ان کا اسکرپٹ ہوتا ہے جو انہوں نے دن میں پرفارم کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری طرف آڈینس آئے اور ہمیں دیکھے. تو اب جب یہ لڑکیاں جو دیکھتی ہیں نا انہیں اپنی ٹین ایج میں، زیادہ تر موسٹلی بچے ان کو ٹین ایجر میں ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ جب آپ میچور ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ سب ایک فیک لائف ہے، اور یہ سب جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے نا یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن جو بچیاں ابھی اپنی چھوٹی عمر میں ہیں، ٹین ایج میں، وہ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ حقیقی زندگی ہمیں دکھا رہے ہیں. وہ ان کی نا ایک بن جاتا ہے اسٹینڈرڈ کہہ لیں، یا وہ ان لوگوں کو اپنا نا آئیڈیل سمجھ لیتی ہیں کہ ان کی زندگی اتنی اچھی ہے، میں بھی اس طرح ایک اچھی زندگی گزاروں گی. اور بعد میں جب ان کو زندگی میں پھر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکتی. وہ پھر یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ڈائیورس، طلاق کی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سامنے والے شخص سے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ توقعات رکھ لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ایک شخص ہماری زندگی میں آئے گا، وہ ہماری زندگی بالکل سیٹ کر دے گا اور ہر چیز ہماری اپنی جگہ پہ آ جائے گی. اور جب کہ یہ جب ہم لوگ سوچ لیتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر وہ برداشت نہیں رہتی، وہ چیزیں برداشت کرنے کا نا حوصلہ نہیں رہتا ہے. تو پھر وہ جب لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ ان کی خواہشات تو اب پوری نہیں ہو رہی، تو وہ پھر لڑیں گی، جھگڑیں گی، گھر میں لڑائیاں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوں گے، اور اس طرح پھر جو ہے بات جو ہے وہ بڑھتی ڈائیورس تک چل جاتی ہے. اور لڑکیاں بھی یہ بعد میں پچھتاتی ہیں بیٹھ کے کہ کاش ہم نے پہلے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ سب برداشت نہ کرنا پڑ رہا ہوتا. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے کنٹینٹ کے غلام ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ہر روز ایک نیا کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، نیا ٹاپک چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر یہ بات کر سکیں، جس کے اوپر یہ عوام کو دکھا سکیں کوئی نہ کوئی چیز ہو. لیکن میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ ان کے ولاگز جو ہوتے ہیں نا وہ باقاعدہ یہ ان لوگوں نے اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے، آلریڈی ان لوگوں نے ایک چیز بنائی ہوتی ہے کہ یہ آج دکھانا ہے، یہ دکھانا ہے، یہ چیز دکھانی ہے. تو عوام دیکھنے والے کو بھی ایک روز ایک نئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور دکھانے والے کو بھی ایک روز نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. اس کی وجہ سے وہ پھر الگ الگ چیزیں کرتے ہیں، الگ الگ کام کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اپنی لائف کو پبلک کرتے ہیں. اس طرح سے ان لوگوں کے لیے شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش، اس کے علاوہ کسی کی موت، یہ سب چیزیں جو ہے نا ان لوگوں کے لیے وہ صرف کنٹینٹ ہوتا ہے. پہلے اس کام کو نا چند ایک لوگوں نے کرنا شروع کیا تھا، تو جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ان کو تو بہت سارے ویوز آ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنی فیملی دکھانے کی وجہ سے، اپنی بیوی دکھانے کی وجہ سے، اپنی لائف دکھانے کی وجہ سے. اور پھر ان بڑے لوگوں کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ میں ویڈیوز کچھ اٹیچ کروں گی، آپ دیکھیے گا وہ ویڈیوز. میری بیگم میری بیگم میری بیگم میری بیگم میری بیگم. ویسے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن آج جو مین ریویل ہے نا وہ آج ہی میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلو ہاتھ ہٹا دو. لے جی یہ ہاتھ ہٹاؤ، ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے. پہلے پکچر میں تو تم نے پھینک دی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہے فائنلی یہ لک ہے. ٹھیک ہے، یہ ادھر دیکھو آمنا، ادھر دیکھو بھائی جان. یہ جو اب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک شخص اپنی بیوی کا فیس ریویل کر رہا ہے.
بلکہ عوام کو دکھا رہا ہے، پھر پوچھ بھی رہا ہے کہ کیسی لگی آپ کو اپنی بھابھی، میری بیوی آپ کو کیسی لگی۔ یہ یہاں تک ہمارا معاشرہ گر چکا ہے کہ ایک وقت تھا کوئی غیر گھر آ جاتا تھا نا، تو ہمارے جو گھر کے مرد ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ عورتیں اندر چل جائیں یا ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اور وہ کھانا تک خود ہی سرو کیا کرتے تھے جو مرد ہوتے تھے وہ، اور عورتوں کو سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اب یہ معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو لا کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کی بھابھی کیسی لگی۔ اب آپ لوگوں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے، کیا آپ لوگ اپنے آنے والی نسلوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا واقعی آپ کے بچے یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی اگر ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں؟ اور کیا آپ لوگ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کی لائف کو اس طرح پبلک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ان لوگوں کو دیکھیں گے نا وہ ایٹومیٹکلی ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے، ان کو لگے گا کہ بھائی میں بھی یہ کروں گا تو مجھے بھی پیسے ملیں گے، کیونکہ یہ لوگ مین ان کا کام یہ واری کا وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ انسان کہتا ہے نا کہ میری یہ چیز کمزوری ہے، تو وہ کمزوری ہی دکھاتے ہیں آپ کو، آپ کی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ غریب ہیں، دیکھیں ہم اس طرح پیسے کما رہے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک پیسے نہیں کمائے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ، اپنی آسائشوں کو جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے لیے دکھاتے ہیں، دوسروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں میرے پاس ہیں۔ تو جب لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، پھر دیکھنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں، تو وہ پھر انہی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کس لیے؟ پیسے کے لیے یا شہرت کے لیے۔ آج اگر بچے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو کل وہ ان کی طرح کریں گے بھی، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اس لیے ہمیں مل کے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے بچائیں، اس فتنے سے دور کریں، اور اس میں آپ لوگوں کو سب کو ساتھ دینا ہوگا اس چیز کا کہ آپ لوگ نا اپنے چھوٹے بہن بھائی ہیں بچوں کے موبائل چیک کیا کریں کہ وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کس طرح کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ موبائل دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنے کاموں میں بیزی ہیں کہ میں کام کر لوں، بچہ دیکھ رہا ہے۔ خیر ہے، آج کل سوشل میڈیا جو چیزیں بچوں کو سکھا رہا ہے وہ ان سے ان کی معصومیت چھین رہا ہے، تو آپ لوگوں کو بجائے بچوں کو موبائل دے کے بے فکر ہو جانے کے بجائے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے، آپ کے چھوٹے بہن بھائی آج موبائل پہ دیکھ کیا رہے ہیں، کیا وہ اس طرح کنٹینٹ تو کنزیوم نہیں کر رہے، کیا وہ ان لوگوں کو دیکھ کے آئیڈلائز تو نہیں کر رہے کہ ہاں میں بھی ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کا اس چیز کے متعلق کیا خیال ہے، اور مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔